وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اولاد اور بیویوں کے متعلق جو نعمت تھی اس کو بیان فرمایا۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے بقا کا سامان بیان فرما دیا کہ انسان کی بقا کا راز اس کی غذا ہے۔ غذا استعمال کرے گا تو زندہ رہے گا، جیسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں ابھی کھائیں گے تو زندہ رہیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، تمہارے لیے پاکیزہ رزق کا انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ روزی کا انتظام ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر دیا۔ ہم دنیا میں بعد میں آئے، روزی کا انتظام ہمارا پہلے سے ہو گیا، لیکن عجیب معاملہ ہے جب ان احسانات کا اور ان نعمتوں کے شکر کرنے کا وقت آیا، جب انسان سمجھ بوجھ کے قابل ہوا تو اب کہتا ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، اب روزی کے معاملے میں پریشان ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی تو آج روزی کے معاملے میں لگی ہوئی ہے، حالانکہ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشانی کا موقع اس وقت ہے جب انسان سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے، جب اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ جائے تو وہ وقت، وہ موقع سب سے زیادہ پریشانی کا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو کبھی جو ہے وہ سوچا ہی نہیں ہے کہ گناہ کے وقت کوئی پریشانی ہو جائے، ہمیں کوئی پشیماندی ہو، نہیں۔ آج کے دور میں گناہ جو ہے وہ بے جھجک ہو رہے ہیں اور اس پر کبھی افسوس بھی نہیں ہوتا، اور آج سارا رونا جو ہے یہ روزی کے لیے، روزی کے لیے سارا رونا دھونا ہے۔ اللہ کے لیے رونے والے لوگ نہ رہیں، اللہ کے لیے رونے والے لوگ نہ رہیں، دنیا کے لیے روتے پھر رہے ہیں۔ اور عجیب معاملہ ہے، جس کے پاس دنیا ہے، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ تو بہرحال اصل جو ہے وہ رونے کا مقام اور پریشانی کا مقام اللہ کی نافرمانی کے وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام تو پہلے سے کر دیا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے بھی چلنے والی چیزیں ہیں ان تمام کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ بھئی رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کے معاملے میں پریشان ہے۔ آخرت کی کامیابی کو ہمارے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اس کے لیے کبھی فکر کرنے کی ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کر رہے۔ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے اس کے لیے پریشانی میں مبتلا ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اعملوا، عمل کرو، جا بجا قرآن کریم میں آیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک اعمال کا ذکر آیا ہے، اعمال کا ذکر آیا ہے کہ اعمال کرنے والے کامیاب، لیکن ہم اس کی طرف جانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانی بقا کو بیان فرمایا، اس کے اسباب کو، ان میں سے اہم سبب وہ روزی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ،
اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پھر بھی تم بے بنیاد چیزوں پر ایمان رکھتے ہو؟ بے بنیاد چیزوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہو گے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، بے بنیاد چیزوں پر یقین۔ اگر آج ہم غور کریں، آج کے حالات میں جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، تو یہ چیز بالکل ہمارے اندر ہے کہ بے بنیاد چیزوں پر یقین ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اے داؤد میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں شکر کرنے والے۔ تو ضرورت ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی۔ اللہ کی نعمتوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کے احسانات کی کمی نہیں ہے، بس ضرورت ہے شکر کرنے کی کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کو سکون بھی مل جائے گا۔ بے سکونی کی جو آج کیفیت بنی ہوئی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کو تیار نہیں اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کو تیار نہیں۔ تو فرمایا بے بنیاد چیزوں پر یقین رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرنا، ان چیزوں کو معبود سمجھ لینا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو ان کے لیے مالک نہیں ہے روزی کے آسمان میں اور زمین میں کچھ بھی، جو زمین و آسمان سے ان کو روزی نہیں پہنچا سکتے، جو خود اپنی روزی کے محتاج ہیں، آج ہم نے ان کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ غیر اللہ اس بات کی طاقت رکھتے ہی نہیں کہ وہ تمہارے لیے روزی کا انتظام کر سکے، وہ تو خود جو ہے وہ روزی کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ذات تمہیں روزی دینے والی ہے اس کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جھکے ہوئے ہو۔ اللہ کے در پہ جھکتے تو اللہ تمہیں کبھی بھی اپنے در سے خالی دامن نہ لٹاتا، لیکن آج ہم اللہ کے در پہ آنے کو تیار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلاۃ الحاجت کا حکم فرمایا ہے وہ ایسے ہی موقعوں کے لیے ہے کہ جب ہمیں کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تنگی ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، 2 رکعت اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کے حضور دامن پھیلاؤ، مانگنا تمہارا کام ہوگا، دینا اللہ کا کام ہوگا۔ لیکن ہم اللہ کے در پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ کا غیر جن کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تمہارے روزی کے مالک نہیں، زمین و آسمان میں کسی کو بھی وہ روزی پہنچانے پہ قادر نہیں۔ تو جب وہ قادر نہیں ہے تو پھر ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو، اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتے، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے اور شرک کی نفی کی ہے، توحید پہ قائم رہنے کا حکم دیا ہے، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب